نہ ہو تو بزرگان دین کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو انسان کی تربیت کرنے میں، اس کو نکھارنے اور سنوارنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نقشبندی سلسلے کے جتنے مریدین و متقدین و متوسلین ہیں ان سب کا تعلق درجہ بدرجہ نیچے سے آگے بڑھتے بڑھتے حضرت سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی محدث دکن رحمہ اللہ سے ہے، اور آپ کی نسبت سے ہمارا سلسلہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ اوپر تک جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک زنجیری سلسلہ ہے جو ہم کو اس راستے سے، بزرگان دین کی نسبت کے ساتھ ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے ہم سب کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتا ہے، جو انسان کو معرفت ربانی کے راستہ دکھاتا ہے۔ تو بزرگان گرامی، اس لیے بزرگان دین کے جو ملفوظات ہیں ان کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ میں خاص طور پر ہمارے سلسلے کے جو متقدین متوسلین ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ اپنے گھر میں روزانہ حضرت کے جو مکتوبات شریفہ ہیں ان کو روز سبقاً گھر میں پڑھ کر سنایا جائے۔ گھر میں رہنے بسنے والے سب اسے سنیں تاکہ اس سے تربیت ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے ہمارا قلب معمور ہو۔ بزرگان محترم نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے لیے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا ضروری ہے۔ دل کی ناروا محبت اگر ہمارے قلب میں بسی رہے گی تو ظاہر ہے وہاں معرفت ربانی کے جلووں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے بزرگان دین چاہتے ہیں کہ دنیا اتنی اختیار کی جائے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کے لیے اسے طاقت و قوت ملتی رہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں کہیں لکھا ہے، بابا دنیا ضرور کرو مگر دین کے ساتھ۔ ظاہر ہے دنیا تو نہیں چھوٹ سکتی لیکن دین کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دنیا ضرور کریں لیکن دین کے ساتھ، دینداری، تقوی و پرہیزگاری ہماری زندگی کا مرکز و محور بن جائے۔ ظاہر ہے اس کے بغیر پیری مریدی کا کوئی خاص مقصد انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضرت کے جو مواعظ ہیں ان سے ہم کو بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ آج احقر نے ضروری سمجھا کہ حضرت کی طرف سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بطور تشویق رکھی جائیں تو آپ کے آقا دل میں جذبہ بیدار ہو کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر کے اس کی نورانیت سے اپنے سینوں کو روشن و منور کریں۔ گزشتہ جمعہ کبھی احقر کا جو مضمون تھا وہ حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے نگارشات کی جو کیفیات ہیں اس کو میں نے اس میں قلم بند کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ وہ شائع ہوا ہے۔ ممکن ہے بہت سے حضرات نے اسے پڑھا ہوگا لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل اردو زبان اجنبی ہو گئی ہے۔ اس وقت افسوس اس بات کا ہے کہ اردو زبان ہمارے گھریلو بول چال کی زبان ہو کر رہ گئی ہے۔ پڑھنا لکھنا شاذ و نادر کچھ لوگوں کو آتا ہوگا جو پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں، مضامین پڑھتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ بہت قابل فکر بات ہے، اس کی طرف ہم کو خاص توجہ کرنا چاہیے۔ اسلامیات کا جتنا جو ذخیرہ تھا وہ عربی زبان میں محفوظ رہا اور آج بھی محفوظ ہے، اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔
نئی نئی تخلیقات و نگارشات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اسلام کے کئی اچھوتے مضامین پر بڑی بڑی کتابیں بہت سے مفکرین رقم کر رہے ہیں، لیکن وہ جو عربی سرمایہ ہے ایک زمانے میں قدیم سے چلا آ رہا تھا، وہ فارسی زبان میں منتقل ہوا، اور پھر جب فارسی ختم ہوئی تو علماء نے اور مشائخ کرام نے بڑی جد و جہد کی، محنت کی، پورے سرمایہ کو کوشش کر کے اردو زبان میں منتقل کیا۔ اب ظاہر ہے اردو کے دامن میں بڑی وسعت و گنجائش ہے۔ اسلام کے عظیم جواہر پارے کتابوں کی شکل میں اردو زبان میں محفوظ ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں اب اس کا استفادہ کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت پھر سے اردو زبان کو سیکھنے کی فکر کی جائے، بڑے پیمانے میں گھروں میں اردو کے پڑھنے پڑھانے کا نظم جاری کیا جائے، تاکہ ہمارا دینی رشتہ بزرگوں کے ملفوظات و مکتوبات سے ہمارا رشتہ قائم رہے۔ بزرگان محترم، حضرت علیہ الرحمہ کے مواعظ میں، جو مواعظ حسنہ کے نام سے شائع ہوئی ہیں، 2 جلدوں میں ہیں، بڑی فکر انگیز، بڑے بصیرت افروز مضامین، بس ہیرے جواہر ہیں کہ سادہ الفاظ میں موتیوں کی شکل میں کاغذ پر بکھیر دیے گئے ہیں۔ مختلف موضوعات ہیں۔ میں نے گزشتہ اخبار میں جو مضمون لکھا تھا اس میں اور کئی تحریرات اس میں نے لکھی ہیں، حوالوں کے ساتھ کہ کس صفحے پر کس مضمون کی کون سا مضمون کس صفحے پر آپ نے لکھا ہے، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ آج میں نے کچھ اور باتیں بھی نقل کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس کی موجودہ زمانے میں بڑی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ داڑھی سنت مؤکدہ ہے، داڑھی سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو علماء نے واجب کے قریب بتایا ہے۔ حضرت سیدی عبداللہ شاہ محدث دکن قدست اسرارہ نے مسنون داڑھی کے عنوان سے مواعظ حسنہ جلد دوم صفحہ 387 پر آپ نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، اور پہلے آپ نے احادیث کے حوالے بیان کیے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے قص الشوارب واعف اللحیٰ، کہ اپنی مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور حضرت نے بڑے استدلالات کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں ایک بات آئی ہے واقعے کے ضمن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی پکڑی تھی علیہ السلام کی، تو ظاہر ہے آپ نے استدلال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ داڑھی اسی وقت پکڑی جا سکتی ہے کہ وہ ایک مشت ہو، کہ مٹھے میں آ سکے۔ اور پھر احادیث کے آپ نے حوالے دیے ہیں، دیکھ کر آپ نے ایک بہت ہی بصیرت افروز واقعہ قلم فرمایا ہے۔ وہ واقعہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے، اس وقت یہ سنت بڑے پیمانے پر پامال ہو رہی ہے۔ مسلمان ہیں، پہچاننا مشکل ہے، بزا، خطا، لباس، طرز زندگی، چہرہ، مہرہ سب اغیار کا ہے، کہیں بھی اسلام کی کوئی جھلک نہیں ہے، کہیں سنت کی کوئی جھلک نہیں ہے، کہیں بھی بزرگوں کی نسبت کی سچی جھلک نہیں ہے۔ بزرگوں سے نسبت کا دعویٰ ہے، لیکن عملاً ہماری زندگی میں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یا بھائی نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کریں تو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا بھی اس میں تفسیر ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا،
میں تفصیل میں گئے بغیر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سلام ہم کرنا چاہیے اور سلام کا عمدہ جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ سلام کرے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اضافے کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہ آداب ہیں سلام کے۔ سلام کس کو کیا جائے؟ غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ سلام دعا ہے، سلامتی اور رحمت کے نزول کی دعا ہے۔ دعا ہم کس کو دیں گے؟ ایمان والوں کو دیں گے، اور جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے ان کے لیے سلامتی کی، ان پر برکتوں کی، رحمتوں کے نزول کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ تب سوال یہ ہے کہ ہم سلام کیسا کریں، کیسا پہچانے کہ ہمارا بھائی ہے، اس کو سلام کریں۔ تو بزرگان گرامی، بزرگوں نے اس کو اسلام کا ایک عظیم شعار مانا ہے۔ داڑھی اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس زمانے میں سنتیں میٹی جا رہی ہوں، سنتوں کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، آپ ان کے چہرے مہرے آپ ملاحظہ کریں گے، جو کیا نورانی چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ ایسے نورانی چہرے، ظاہر ہے داڑھی خدا کا نور ہے۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے کہا ہے داڑھی خدا کا نور ہے، لیکن مگر جناب فیشن کے انتظام صفائی کو کیا کرو۔ تو بزرگان محترم، اس فیشن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر سنت کے راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سنت میں رعب رکھا ہے، سنت میں رعب رکھا ہے۔ جو لوگ متبع سنت ہوتے ہیں سامنے والوں پر ان کا رعب پڑتا ہے۔ جہاں تک رعب کی بات ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عظمیٰ اللہ نے بہت بڑے پیمانے پر عطا فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلائق ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، افضل سارے مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس لیے آپ کو ہر چیز اعلیٰ اور عرفہ دی گئی ہے۔ تو رعب کی نعمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ اور اعلیٰ انداز میں دی گئی ہے۔ لیکن یہ نعمت جو رعب کی ہے، ایمان والوں کو بھی اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ ان کے ایمان کے مراتب و درجات کے اعتبار سے ہر ایک مومن کو رعب حاصل ہے۔ لیکن جب ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ رعب ختم ہو جاتا ہے، ہم بے وزن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، ہم اس وقت بے وزن ہو کر رہ گئے۔ اس لیے بے وزن ہو گئے ہیں کہ ہمارے اعمال کا وہ وزن نہیں ہے جو ہم کو وزندار بنا سکے۔ اس لیے آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رعب اغیار پر قائم ہو۔ تو دو کام کریں، ایک کام اپنا چہرہ مہرہ حلیہ بشرا بزا خطا اسلام کی بنائیں، مسلمانوں جیسی بنائیں، اور مساجد کو آباد کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان دو چیزوں کی پابندی کی وجہ سے یقیناً اغیار پر ایک رعب طاری ہوگا، اور اس کے اچھے نتائج و ثمرات ہم دیکھ سکیں گے۔ بزرگان گرامی، اس تفصیل کے بعد حضرت نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرزا قتیل ہندوستان میں رہا کرتے تھے، جو بڑے حکیم و دانا تھے۔ ان کے ملفوظات اور ان کے تحریرات بہت شوق و ذوق سے پڑھی جاتی تھی۔ ایران کے رہنے والے ایک شخص اس سے بڑے متاثر تھے، اتنے متاثر تھے کہ ان کے دل میں ملاقات کا داعیہ پیدا ہوا۔ تو ایران سے انہوں نے کافی پیسے خرچ کر کے ہندوستان کا قصد کیا، اور مرزا قتیل سے انہوں نے ملاقات کے لیے ان کے گھر پر دستک دی۔ پتہ چلا کہ وہ نائی کی دکان میں ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ داڑھی مڑا رہے تھے۔